میری بڑی بہن مری تو میرے گھر والوں نے بہنوئی سے ہی میری شادی کر دی۔ میرا بہنوئی میری طرف دیکھتا بھی نہ بلکہ ساری ساری رات میری باجی کی تصویر سے باتیں کرتا اور میں الگ کمرے میں سوتی۔ مجھے اس پر بہت رحم آتا، لیکن کچھ دنوں سے باجی میرے خواب میں آ کر کہتی کہ مجھے انصاف صرف تو دلا سکتی ہے۔ ایک رات میں ڈر کر شوہر کے کمرے میں گئی، پر جو ہی دروازہ کھولا اور بیڈ پر نظر پڑی تو میری روح لرز گئی، کیونکہ وہاں میری باجی۔ اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس دلچسپ کہانی کو مکمل سننے کے لیے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کہانی کو مکمل سنیں۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص تھا کیونکہ یہ میری شادی کا دن تھا۔ میں سرخ شرارہ پہنے پورے سج دھج سے تیار ہوئی۔ میں بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ سب نے دل کھول کر میری تعریف کی تھی۔ میں اپنی ہجرہ اور اسی میں بیٹھی اپنے جیون ساتھی کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں ارمان تھے۔ ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی ایک رومانوی اور خوبصورت ازدواجی زندگی کا خواب دیکھا تھا، مگر میرا یہ خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب میری شادی میرے بہنوئی سے طے کر دی گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے یا کوئی عمر رسیدہ شخص تھے، بلکہ وہ پڑھے لکھے اور خوبصورت جوان تھے، مگر میں نے انہیں ہمیشہ بہنوئی کے روپ میں ہی قبول کیا تھا۔ میری باجی فرحانہ کے انتقال کے بعد جب اس کی ساس نے میری ماں سے میرا رشتہ طلب کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی ہاں کر دی۔ اس بات کا مجھے پتہ چلا تو میں ان سے بہت ناراض ہوئی اور بہت دن تک گھر والوں سے بول چال بند کر دی۔ ایک روز میری امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، ہم سب تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم تمہارے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ علی ایک اچھا، خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لالچی نہیں ہے اور اچھا کماتا ہے۔ کیا صرف تم اس وجہ سے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دو کہ وہ تمہاری بہن کے ساتھ 2 سال شادی شدہ زندگی گزار چکا ہے؟ کبھی کبھی وقت بدلنے کے ساتھ رشتے بھی بدل جاتے ہیں۔ میری پیاری بیٹی، پھر بھی اگر تم انکار کرنا چاہو تو میں آج ہی علی کی ماں کو فون کر کے انکار کر دوں گی۔ تم رات تک مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو۔ امی یہ کہہ کر چلی گئی اور میں سوچ میں ڈوب گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا فون بج رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھایا تو وہاں عائشہ کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو میں اپنی پریشانی کا ذکر اپنی دوست سے کر کے کوئی اچھا مشورہ مانگ لوں گی۔ لیکن کال اٹھانے کے بعد میرے ہوش اڑ گئے جب عائشہ نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور ساتھ ہی اس کا قیمتی زیور بھی چھین لیا ہے۔ اب اس کے گھر والے اس کے لیے بہت پریشان تھے۔ وہ قانونی طور پر مسئلے کو حل کرنے کا سوچ رہے تھے۔ یہ تمام باتیں سن کر میں تو اپنی پریشانی بھول چکی تھی۔ الٹا عائشہ کو تسلی دلاسے دینے لگی، جس نے ابھی 6 ماہ پہلے پسند کی شادی کی تھی اور اب اتنے کم وقت میں ایسا بھیانک نتیجہ دیکھ لیا تھا۔ اس کی پوری داستان سن کر مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا بہت مطلب پرست اور فریبی ہے اور بڑوں کے فیصلے پر سر جھکا دینا ہی عقل مندی ہے، کیونکہ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ مجھے اپنی ماں کا فیصلہ 100% درست فیصلہ محسوس ہونے لگا اور میں اسی وقت اپنی امی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور انہیں کہا، امی، میں علی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امی، جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران اور خوش ہو گئی۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے گلے لگا کر میری پیشانی چومی اور مجھے بہت سی دعاؤں سے نوازا۔ امی کو خوش دیکھ کر میرا دل بھی خوش ہو گیا۔ رضیہ باجی کو ہمیشہ میں نے شادی کے بعد خوش اور سجے سورے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اپنی شادی کے بعد پہلی بار میں نے ان کے کمرے میں دلہن کے روپ میں قدم رکھا تو دیوار پر لگی اپنی بہن کی تصویر پر نظر پڑتے ہی میں اس کے قریب آئی اور بولی، میری پیاری بہن، تم اتنی جلدی اس دنیا سے منہ موڑ گئی ہو۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم اپنی ساری خوشیاں میری جھولی میں ڈالنے کے لیے ہی دنیا میں آئی تھی۔ یہ کہہ کر ایک پیار بھری نظر اس کی تصویر پر ڈالنے کے بعد میں ہجلا اور اسی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے علی کا انتظار تھا۔ آنے والے حسین لمحات کا سوچ کر ہی میں شرم سے سمٹ رہی تھی۔ اسی وقت دروازے کی نوک گھمانے کی آواز سنائی دی تو میں نے سر جھکا کر گھونگھٹ گرا لیا۔ علی چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آئے اور جس طرح اندر داخل ہوئے تھے اسی طرح خاموشی سے واپس چلے گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر میں نے حیران ہو کر اپنا چہرہ باہر نکالا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے لگی میری باجی کی تصویر اپنی جگہ سے غائب تھی۔
میں کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھ گئی کہ علی 1 سال بعد بھی بیوی کی موت کا دکھ نہیں بھلا سکے ہیں، انہیں اس وقت میری دل جوئی کی ضرورت تھی۔ میں یہ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے تعاقب میں چلی گئی۔ میں انہیں تسلی کے 2 بول کہہ کر ان کو بہلانا چاہتی تھی تاکہ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بات کر سکیں۔ میں کمرے سے باہر نکل کر برابر والے کمرے میں جانے لگی تو وہ لاک تھا۔ میں حیران کھڑی رہ گئی، مجھے اپنے بھاری اور کامدار لباس سے الجھن ہونے لگی۔ صبح سے رات تک بے آرام رہنے کی وجہ سے مجھے نیند بھی آنے لگی تھی۔ میں اپنا بھاری لباس سنبھالتے ہوئے کمرے میں واپس آئی اور کپڑے تبدیل کر کے سو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو علی بیڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور میری ساس ان سے ناشتے کا پوچھ رہی تھی۔ نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو، علی نے اتنے پیار سے کہا کہ پچھلی رات کی بدمزگی کو بھلا کر میں مسکرا دی۔ اسی وقت میری نظر سامنے دیوار پر لگی باجی کی تصویر پر پڑی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ میری لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمارے لیے ناشتہ آ چکا تھا، میں فریش ہونے چلی گئی۔ میں نے اور علی نے اپنے کمرے میں بڑے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تھا۔ ناشتے کے بعد علی کے کچھ دوست ملنے آئے تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے، جبکہ میں تیار ہونے لگی۔ پورا دن مہمانوں سے ملنے میں گزر گیا۔ آج میں بہت پرسکون تھی اور مجھے علی کا رویہ دیکھ کر امید تھی کہ جلد ہی ہم قریب آئیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے۔ مگر رات ہوئی اور میں ان کا انتظار کرنے لگی تو مجھے سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ پچھلی رات کی طرح آج رات بھی علی کمرے میں آئے اور باجی کی تصویر لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں پریشان سی بیٹھی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ان پر رحم آنے لگا، ساتھ ہی باجی کی قسمت پر رشک بھی، جسے اتنی چاہت کرنے والا شوہر ملا تھا کہ انہیں بھلا ہی نہیں پا رہا تھا۔ خیر، میں کمرے سے نکلی اور علی کے پیچھے دوسرے کمرے میں جانے لگی تو وہ کمرہ لاک کر چکے تھے۔ میں بے بس سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اندر سے علی کے کچھ بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہے ہوں۔ میں نے دروازے پر کان لگا کر بغور سننا چاہا تو مجھے کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا۔ تبھی میری ساس مجھے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں اب کیا بتاتی کہ ولیمے کی دلہن اپنے شوہر کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور وہ اس سے جان چھڑا کر خود کو دوسرے کمرے میں قید کر چکا ہے۔ وہ خود ہی میرے چہرے سے سمجھ کر کہنے لگی، فکر نہ کرو، کچھ دن کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں مایوسی بھرے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور بیڈ پر لیٹ کر باجی اور علی کی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ رضیہ باجی مجھ سے 2 سال بڑی تھیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش بہت پیار اور محبت سے کی تھی۔ زبان سے کوئی فرمائش کرنے کی دیر ہوتی اور وہ پورا کر دیتے۔ رضیہ باجی کی پڑھائی کا سلسلہ مکمل ہوا تو ان کے لیے مختلف رشتے آنے لگے، مگر ہمارے والدین اس معاملے میں کسی قسم کی زور زبردستی کے قائل نہ تھے، انہوں نے فیصلہ کرنے کا اختیار باجی کو سونپ رکھا تھا۔ جب میری امی کی دوست کے بیٹے علی کا رشتہ آیا تو امی بہت خوش ہوئیں اور ان کی خوشی دیکھ کر باجی نے ہاں کر دی، کیونکہ علی امی کو بہت پسند تھے اور علی نے خود رضیہ باجی کو ایک تقریب میں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ میں نے ان کی شادی میں بہت مزہ کیا تھا۔ اکلوتی سالی ہونے کی وجہ سے مجھے خاص اہمیت حاصل تھی۔ میں نے اکثر اپنی باجی کو عجیب سی کشمکش میں مبتلا دیکھا تھا، خاص طور پر جب ان کے گھر رہنے آتی تو وہ رات کو کئی گھنٹے باہر واک کر رہی ہوتی۔ میں نے جب بھی ان سے وجہ جاننی چاہی، وہ ہنس کر ٹال جاتی اور کہتی، بس یوں ہی اندر کمرے میں دل گھبرا گیا تھا، اس لیے باہر آ گئی ہوں۔ اس بات کا ذکر ایک بار میں نے اپنی امی سے کیا تو وہ بھی ہنس کر بولی، پگلی، اگلے گھر میں سیٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے۔ باجی جب بھی ملنے کے لیے آتی بہت سجی سوری اور خوش باش ہوتی تھی، اس لیے میں نے بھی اس وہم کو دل سے نکال دیا۔ مگر ایک بار رات کے وقت علی باجی کو رات رکنے کے لیے ہمارے گھر چھوڑنے آئے تو مجھے ان کا انداز کچھ مشکوک سا لگا، جیسے وہ نشے میں ہوں یا پھر نیند کے زیر اثر، اور اس دن وہ شاید جلدی میں بھی تھے، تبھی باجی کو گھر چھوڑ کر گاڑی اڑا کر لے گئے تھے۔ میں نے باجی سے اس بارے میں پوچھنا چاہا، مگر جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے انہیں تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اگلی صبح میں نے جب یہ بات باجی سے پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس ہماری چھوٹی موٹی سی لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اندر نہیں آئے۔ پھر 2 دن بعد ہی علی بے تابی سے باجی کو لینے آئے اور ان سے معافی مانگی۔ باجی کی زندگی بہت اچھی جا رہی تھی، مگر اچانک کچھ ماہ بعد ان کی موت کی خبر ہم سب کے دل پر بجلی بن کر گری۔ ساس نے کہا تھا کہ باجی کو ایک دم سینے میں درد اٹھا تھا، جو شاید ہارٹ اٹیک تھا، جس کی وجہ سے وہ بچ نہ سکی۔ ہمارا اس صدمے سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا، مگر ظالم وقت جو ہر دکھ پر مرہم رکھ ہی دیتا ہے۔ کچھ وقت گزرا تو ہم بھی اپنی معمولات زندگی میں واپس لوٹ گئے۔ میرے والدین نے میری شادی علی سے کر دی تاکہ میں بھی باجی کی طرح ان کے ساتھ خوش رہ سکوں، مگر ان کا رویہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔
दिन में वो ठीक रहते और रात होते ही बाजी की तस्वीर दूसरे कमरे में ले जाकर उससे बातें करते। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी मगर अभी तक ये मौका न मिला था। मैं इन्हीं सोचों में गुम नींद की आगोश में चली गई। मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। एक अंधेरे कमरे में रजिया बाजी की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। मैं अंधेरे कमरे में दोनों हाथों को इधर उधर घुमाते हुए बाजी को छूने की कोशिश कर रही थी। आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रही? तंग आकर मैंने कहा तो वो रोते हुए बोली, तुम मुझे तभी पा सकोगी अगर मुझे इंसाफ दिला दो, और सिर्फ तुम ही मुझे इंसाफ दिला सकती हो। इससे पहले कि मैं उन अल्फाज पर गौर करती और कोई सवाल पूछती, मेरी आंख खुल गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा था। शायद लाइट जा चुकी थी या किसी खराबी की वजह से बंद थी। मेरा पूरा वजूद पसीने में शराबूर था और मैं लंबे लंबे सांस ले रही थी, मगर मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मेरे जहन में तो बस अपनी बहन के कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे। एक बात तो मैं बताना भूल गई कि मेरी बहन बहुत नेक थी। वो 5 वक्त की नमाजी थी और बहुत इबादत करती थी। कई बार मैंने उसे तहज्जुद पढ़ते भी देखा था। अगली सुबह अली के बाहर जाने के बाद मैं टहलते हुए बराबर वाले कमरे में आ गई। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या है। इस कमरे में एक सोफे सेट और एक अलमारी के सिवा कोई दूसरा सामान न था। मैंने अलमारी खोली तो कुछ दवाओं के खाली रैपर्स मेरी नज़र से गुजरे। मैंने उन्हें उठाकर उलट पुलट कर देखा। वो शायद बाजी की दवाई थी, क्योंकि मैं अक्सर उनके बैग में देखा करती थी। पहले तो मैंने ध्यान न दिया, मगर उस दवा का नाम पढ़कर मैं झोंक गई। मैं समझी शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई है। सो मैं वो रैपर्स वहीं रखकर अलमारी बंद करने लगी तो एक छोटा सा शॉपिंग बैग ऊपर वाली दराज से मेरे कदमों में आ गिरा। मैंने उसे उठाकर देखा तो वो उसी नशावर दवाओं से भरा हुआ था। मुझे शदीद हैरत हुई और मैंने वो बैग वहाँ से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम हुई तो अली बेचैनी से इधर उधर टहलने लगे, जैसे उनकी कोई कीमती चीज़ गुम हो गई हो। मैंने उनकी बेचैनी महसूस कर ली, लेकिन मैं साफ नज़रअंदाज कर गई, क्योंकि अगर वो नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करते थे तो एक अच्छी बीवी होने के नाते मैंने उनकी ये आदत ख़त्म करनी थी। शायद इसीलिए बाजी भी उनकी दवाएं अपने बैग में रख लेती थी ताकि उनकी आदत छुड़वा सके। मैं जानती थी कि उनकी पसंदीदा डिश कड़ाही गोश्त है। सो मैं किचन में बनाने के लिए चली गई, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। सो मैं आज इस बात पर अमल करके अली का दिल जीतना चाहती थी। बाजी भी अली का मूड बेहतर करने के लिए उनकी पसंदीदा डिशेस ज़रूर बनाती थी। मैंने खाना बनाने के बाद मुलाजमा से मेज़ सेट कराया और हम डिनर करने लगे। अली को खाना बहुत पसंद आया। उन्होंने डट कर खाया और दिल खोल कर तारीफ़ की। क्या तुम इतना मज़ेदार खाना बनाने पर तोहफ़ा लेना चाहोगी? अली के इस गैर मतवक्को सवाल पर मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। सवाल से ज़्यादा उनका पूछने का अंदाज अजीब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनकी इस बात का सास की मौजूदगी में क्या जवाब दूँ। तो मैं खामोश रही। एक बार फिर अली ने अजीब से अंदाज में अपना सवाल दोहराया तो सास ने जल्दी से मुझे एक काम से किचन में भेज दिया। मैंने किचन की खिड़की से देखा तो वो अपने बेटे को धीमी आवाज़ में न जाने क्या कह रही थी। मुझे अली का इस तरह का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके सास से बात की और उसे बताया कि आपका बेटा तो नशा करता है, फिर आपने इस जैसे शख्स के लिए मेरी ज़िंदगी क्यों तबाह की? वो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहन और इसकी बीवी की मौत के सदमे ने इसे निढाल कर दिया है और अपने गम को भुलाने के लिए वो इस सब में मुब्तला हुआ है। मैं इसे समझाऊंगी। मैंने रात को फिर से सोने के लिए आंखें बंद की तो बाजी की रोती हुई सूरत सामने आई। वो मुझसे इंसाफ मांग रही थी। आखिर कैसा इंसाफ? बाजी को यूं ख्वाब में तड़पता देखकर मैं बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीबो गरीब ख्याल आने लगे थे कि कहीं मेरी बाजी की मौत हादसाती थी या फिर कुछ और था। सास ने बताया था कि जब बाजी को अटैक हुआ था तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। उस वक्त ना तो कुछ पूछने का होश था और ना ही किसी किस्म का शक था, मगर अब बाजी को यूं ख्वाब में देखना एक गैर मामूली बात थी। मैंने अपने कमरे को छान मारा कि मुझे अस्पताल की वो रिपोर्ट मिल जाए जिसमें बाजी की मौत वाक़या की गई थी, ताकि मुझे वजह तो पता चले, मगर कमरे में ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला। शौहर के घर से बाहर जाते ही उसके कमरे की सफाई के बहाने से वहाँ भी देख लिया, मगर कुछ हासिल ना हुआ। अब सिर्फ सास का कमरा रह गया था और मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। अलमारी से एक अस्पताल की रिपोर्ट मिली जिसमें बाजी की मौत की वजह दिल का दौरा ही लिखी हुई थी। ये अपनी आंखों से पढ़कर मेरे दिल को करार आ गया और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई कि मैं अपने ही घर वालों पर शक कर रही थी। दिन यूं ही अली के धूप छांव वाले रवैये के साथ गुजरने लगे। एक रात मैंने यूं ही देखा कि जब वो दूसरे कमरे के अंदर गया तो उसके हाथ में एक नहीं 2 फ्रेम थे। एक तो मैं पहचान गई थी, वो आप ही की तस्वीर वाला फ्रेम था
اور دوسرا شاید نیا بنوایا گیا تھا، مگر حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ اس دوسرے فریم میں کس کی تصویر تھی۔ اگلی رات کو میں سونے کے لیے لیٹی تو میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی اور پھر سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ آج رات میں ضرور وہ بھید جان لینا چاہتی تھی جو مجھے اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ حسب معمول علی کمرے میں آئے اور باجی کی تصویر ہاتھ میں لے کر کچھ دیر رک کر مجھے دیکھتے رہے۔ جب تک ان کو یقین ہو گیا کہ میں سو چکی ہوں، اس کے بعد انہوں نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے آنکھیں کھول کر ان کی پشت کو دیکھا اور جیسے ہی وہ دوسرے کمرے میں گئے میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے سوتا دیکھ کر کمرہ لاک کیے بغیر ہی دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ کچھ دیر گزری تو میں دبے آواز قدموں سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی برابر والے کمرے کے سامنے آ رکی۔ میں نے دروازے کی نوب آہستہ سے گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے کمرے میں چھپکے سے جھانکا تو علی باجی کی تصویر پر جھکے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری پیاری شہزادی، تم دوسری دنیا میں کتنا اکیلا پن محسوس کرتی ہوگی۔ میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا اور میں بہت جلد تمہاری تنہائی دور کرنے والا ہوں۔ تمہاری قبر کے برابر والی قبر پسند بھی کر چکا ہوں، بس تم تھوڑا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر علی نے ایک دوسری تصویر اپنی گود سے اٹھا کر باجی کی تصویر کے ساتھ ملا کر رکھ دی۔ وہ دونوں تصاویر کو ساتھ ملا کر اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ تصویر تو مجھے نظر نہیں آئی، مگر اس کی دل دہلا دینے والی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا میں میلوں کا سفر پیدل طے کر کے آئی ہوں۔ میں بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ علی خودکشی کا سوچ رہے تھے، باجی کے پاس جانے کا سوچ رہے تھے۔ باجی کے ساتھ شاید وہ دوسری تصویر انہی کی تھی۔ مجھے علی کو اس انتہا تک پہنچنے سے پہلے روکنا تھا۔ سوچتے سوچتے کافی دیر بعد میری آنکھ لگی تو باجی کی کراہتی آواز نے مجھے پھر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ مسلسل انصاف کا تقاضا کر رہی تھی۔ میں نے خواب میں ہی ان سے انصاف دلانے کا وعدہ کیا تو وہ مسکرا دی۔ اٹھ کر میں مزید الجھ گئی کہ باجی کا معاملہ تو اپنے تئیں میں نمٹا چکی تھی۔ پھر دوبارہ سے باجی خواب میں آ گئی۔ اب میں نے ہر صورت اپنا وعدہ نبھانا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ سو میں رات کے پچھلے پہر اٹھ کر حالات کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف جا کر مزید کچھ جاننا چاہا، مگر وہاں اندھیرے کا راج تھا۔ علی شاید لائٹ بند کر کے سو چکے تھے۔ اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تو وہاں سے نشہ آور ادویات والا بیگ غائب تھا۔ میں سر تھام کر رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں دوسرے کمرے میں گئی تاکہ الماری چیک کر سکوں، مگر الماری کی چابیاں غائب تھیں اور الماری کے لاک دروازے میرا منہ چرا رہے تھے۔ یقیناً علی نے کارروائی دکھائی تھی اور اس نشے کے زیر اثر وہ باجی کے پاس جانے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ میں مایوسی کمرے سے نکلی تو میری ساس پریشان سے آ گئی اور مجھے کہنے لگی، بیٹا تمہارے فون میں کریڈٹ ہے تو پلیز مجھے یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ملا کے دے۔ سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، کچھ مشورہ کر لوں۔ میں نے تابعداری سے سر ہلایا اور ان کے ہاتھ سے ان کا فون لے کر ان کا بتایا ہوا نمبر ملانے لگی۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ میں نے اپنا فون انہیں پکڑایا مگر اس سے پہلے میرا ہاتھ ریکارڈنگ کے بٹن پر ٹچ ہو گیا، جو کہ غیر ارادی طور پر سراسر ایک اتفاق تھا۔ میری ساس موبائل لے کر دوسری جانب جا کر بات کرنے لگی۔ رات کو علی کافی دیر سے گھر آئے تھے۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب علی کو پیار سے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ وہ باجی کے خیالوں اور خوابوں سے نکل کر میرے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے تو میں نے کھانے کا پوچھ لیا۔ انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیزا باکس تھا۔ انہوں نے وہ میری جانب بڑھایا اور بولے، یہ میں خاص تمہارے لیے بنوا کر لایا ہوں۔ میں نے پیزا ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی اور ویسے بھی میں پیزا کی بہت دیوانی تھی۔ علی باجی کی تصویر اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے جبکہ میں پیزا اور موبائل ہاتھ میں لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں موبائل میں اپنے پسندیدہ ڈرامے کی ریکارڈنگ نکالنا چاہ رہی تھی کہ میری نظر صبح والے ریکارڈڈ کال پر گئی۔ میں سننا تو نہیں چاہتی تھی مگر چونکہ ساس کافی دیر بات کرتی رہی تھی تو میں نے سوچا کہ سن لوں کہ ڈاکٹر سے ایسی بھی کیا خاص اور لمبی بات ہوئی ہے۔ میں نے کال پلے کی تو سن کر حیران رہ گئی، بلکہ حیرانی تو شاید بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ ساس کہہ رہی تھی، ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا تو علی پر الٹا اثر کر رہی ہے۔ میری بڑی بہو کی جان لینے کے بعد وہ چھوٹی کو بھی مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود آپ کے علاج کا الٹا اثر ہوا ہے۔ مہربانی کر کے میرا پیسہ واپس کر دیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میری ساس کی آواز تھی جو کہ
किसी डॉक्टर से बात करते हुए उसे धमकी दे रही थी, जिसके जवाब में दूसरी तरफ से एक कहका उभरा था, मत भूलें सलमा साहिबा कि मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि आपका बेटा एक नफ्सियाती मरीज होने के साथ साथ कातिल है और अपनी बीवी का कत्ल कर चुका है। अच्छा होगा कि आप मुझसे तमीज से बात करें, वरना आपका ये राज फाश भी हो सकता है। जरा हौसला रखें और सब्र से काम लें। इलाज की इतनी भी क्या जल्दी है, हो सके तो विजिट कर ले। और हाँ, मेरी दवा जरूर याद से ले आइएगा, मैं दवाई तब्दील कर दूंगा, सब सेट हो जाएगा। आगे भी कॉल चल रही थी और वो दोनों बातें कर रहे थे, मगर इतना सुनने के बाद मैं तो जैसे सुनने और समझने की सलाहियत से ही महरूम हो चुकी थी। सदमे से मेरा बुरा हाल था। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरी बहन खौफ में आकर किस इंसाफ का तकाजा कर रही है। मैंने मोबाइल को एहतियात से तकिए के नीचे रखा और दरवाज़ा बंद करने के लिए उठी तो अली बेचैनी से सामने खड़े थे। तुम सोई नहीं हो? उसने अपनी गहरी नजरें मेरे चेहरे पर जमा कर कहा तो मैं खुद को संभालते हुए बोली, बस सोने लगी हूँ। उसने फिर सवाल किया, क्या तुम पिज़्ज़ा खा चुकी हो? मैंने सर हिलाया और बोली, हाँ बहुत मज़ेदार था। ये सुनकर उसका चेहरा खिल गया और वो वापस अपने कमरे में चला गया। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और साथ ही मेरा ज़ब्त ख़त्म हो गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक यूं ही बेहाल सी बैठे रहने के बाद मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और उठकर तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकाला और अपने वालिदैन को फ़ोन करके सारी बात और मैं फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक यूं ही बेहाल सी बैठी रहने के बाद मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और उठकर तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकाला और अपने वालिदैन को फ़ोन करके सारी बात उन्हें बताई। उनके लिए भी इन सारी बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। मेरे बाबा ने मुझे तसल्ली दी और पुलिस को कॉल करने को कहा, क्योंकि उस वक्त मेरी अपनी जान भी ख़तरे में थी। मैंने फ़ोन बंद करके अपने आंसू साफ किए और पुलिस को कॉल कर दी और पूरी बात बताने के बाद एड्रेस समझा दिया। आने वाले वक्त का सोचकर मेरा दिल सहम रहा था, लेकिन अपनी बहन की तड़पती रूह को इंसाफ दिलाने और अपनी जान बचाने के लिए ये कदम उठाना ज़रूरी था। कुछ ही देर बाद पुलिस ने घर पर छापा मारकर अली और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। अली, जो मुझे मुर्दा हालत में देखने के लिए उस रात खुशी से टहलते हुए मेरे मरने का इंतजार कर रहा था, अपनी इज्जत अफजाई के लिए पुलिस को आता देखकर हैरान रह गया। मैंने अपनी सास की कॉल रिकॉर्डिंग और जहर मिला पिज़्ज़ा पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके जरिए अली और उसके सहूलतकारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने में बहुत मदद मिली। उनका केस अदालत में चला और अली को पागल खाने भेज दिया गया। वो जहनी मरीज था जो खूबसूरत लड़कियों से नफरत करता था। जेली डॉक्टर के साथ मेरी सास को भी 10 साल की सजा सुना दी गई। उसी डॉक्टर ने बाजी की झूठी रिपोर्ट तैयार की थी। सास ने जेली और लालची डॉक्टर के मशवरे पर अमल करते हुए अपने नफसी बेटे की शादी ये सोच कर दी थी कि जब बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो खुद ही ठीक हो जाएगा। मेरे लिए अब वहाँ कुछ बाकी ना बचा था, सो मैंने अपने वालिदैन की मदद से जल्द अज जल्द अदालत के जरिए अली से खुला ले ली। मेरे वालिदैन ने मुझे खुले दिल से गले लगाया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे माँ बाप को इस बात का एहसास अच्छी तरह हो गया कि रोती हुई बेटी का दुख तो सबको नजर आ जाता है, मगर हंसती हुई बेटी की जिंदगी के दुख को समझ लेना ही असल बात है। अगर वो इस बात को पहले समझ लेते तो शायद मेरी बाजी के साथ ये हादसा पेश ना आता। मैंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला दोबारा शुरू किया और आला तालीम हासिल करके अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अब मेरी बहुत अच्छी जॉब है और अपने माँ बाप के घर खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। गुजरा हुआ वक्त एक बुरे ख्वाब की तरह भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। यादें अच्छी हों या बुरी, भुलाने में वक्त तो लगता ही है और मैं जानती हूँ कि एक रोज़ मैं सब कुछ भुलाने में कामयाब हो जाऊंगी। अपनी बाजी को ख्वाब में हंसता मुस्कुराता देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और साथ ही ये सोचकर दिल पुरस्कून हो जाता है कि मैंने उनसे क्या अपना वादा निभाया था और इंसाफ दिलवाया था। उनकी याद एक प्यारी सी मुस्कुराहट की सूरत मेरे चेहरे पर आबाद रहती है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।